بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کے درس نمبر 27 میں جھوٹے پانی کے احکام کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور اس درس میں جھوٹے پانی کے مکروہ ہونے کے موارد کو ذکر کیا جائے گا، اور شہید ثانی نے ان موارد کے متعلق جو تحقیق پیش کی گئی ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور اس مسئلہ کے بعد ملحقات کو بھی پیش کیا جائے گا۔ تو ایک چیز یہاں پر جو سابقہ درس سے بھی متعلق ہے بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جھوٹا پانی اس حیوان کے تابع ہوتا ہے جو اس کو پیتا ہے یا جو اس کو چھو لیتا ہے، تو یہ دراصل روایات سے لیا گیا ہے کہ اگر پاک اور حلال گوشت جانور اس کو پیتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر نجس جانور اس کو پیتا ہے تو پھر وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے روایت ہے خبر معاویہ بن شریح، اس کا بیان ہے کہ سأل عظافر ابا عبداللہ علیہ السلام وانا عندہ، عظافر نے امام صادق علیہ السلام سے بلی اور بکری اور گائے اور اونٹ، گدے، خچر، گھوڑے اور درندوں کے جھوٹے پانی کے بارے میں سوال کیا، اور یہ پوچھا کہ آیا اس کو پی سکتے ہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں اس کو پی بھی سکتے ہیں اور اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ کتے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ہرگز نہیں، تو عرض کیا کہ وہ درندہ نہیں ہوتا؟ فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم وہ نجس ہے، خدا کی قسم وہ نجس ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نجس العین کا جھوٹا ہو تو وہ نجس ہوتا ہے، اور اگر پاک جانور کا ہو تو پھر وہ پاک ہوتا ہے۔ یہاں تک شیخ طوسی اور ابن ادریس ہلی کا تعلق ہے تو وہ فرماتے ہیں حرام گوشت جانور کا جو جھوٹا ہوتا ہے اس سے اگر بچنا ممکن ہو تو پھر اس کا جھوٹا نجس ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ وشا کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے امام صادق علیہ السلام ہر حرام گوشت جانور کا جھوٹا اس کو کیا سمجھتے تھے؟ کراہت اس سے کرتے تھے، اور کراہت سے وہی حرمت کا معنی لیا گیا ہے، اور اس کے لیے موثق عمار بن موسیٰ کو قرینہ بنایا گیا ہے، اس کے مفہوم سے یہ چیز سمجھی گئی ہے۔ اس میں ہے امام صادق علیہ السلام سے کبوتر کے جھوٹے کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا کل ما اوکل لحمہ، بلکہ کلو پڑھیں گے، کلو ما اوکل لحمہ فتوضأ من سؤرہ واشرب منہ، تو ہر وہ چیز کے جس کا گوشت حلال ہوتا ہے تو اس کا جھوٹا اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پیا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس کا مفہوم نکالیں گے کہ ہر وہ چیز کے جس کا گوشت حرام ہو اس سے وضو بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ پیا بھی نہیں جا سکتا، تو اس سے وہ نجاست کو مراد لیتے ہیں، اور مشہور اس کو وہی کراہت کے معنی میں لیتے ہیں اس روایت کو بھی۔ تو یہ جو جلال اور نجاست خور جانور تھا اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کا جھوٹا مکروہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ جلال جو جانور ہوتا ہے وہ خود حرام گوشت ہوتا ہے، اور اس کے لیے صحیح ہے ہشام بن سالم سے استدلال کیا گیا، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے لا تأکلوا لحوم الجلالۃ، نجاست خور جانوروں کے گوشت نہ کھاؤ،
فَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عِرْقِهَا فَاغْسِلْهُ، اور اگر اس کا پسینہ لگ جائے تو اس کو بھی دھو لو۔ تو بہرحال یہ دلیل ہے اس کے حرام گوشت ہونے کی۔ اب اس کا جو جوٹھا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو فرماتے ہیں مشہور کا قول یہی ہے کہ اس کا جوٹھا مکروہ ہوتا ہے، چونکہ وہ خود جو اس کا بدن ہے وہ پاک ہوتا ہے، لیکن شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، ابن الجنید اور علامہ ہلی اس کو نجس سمجھتے ہیں، اس کے جوٹھے کو، اگرچہ کہ اس کے بدن کو پاک مانتے ہیں، اور اس کے لیے وہ عمار صاباتی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے اس کو وہ دلیل بناتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، وہ جو سابقہ روایت تھی اسی کی طرح ہے کہ ہر حلال گوشت کا جو جوٹھا ہے اس سے وضو کرو اور اس سے پیو بھی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حرام گوشت جو ہوگا اس کا جوٹھا پھر نجس ہو جائے گا۔ یہ ان کی دلیل ہے، لیکن مشہور نے اس سے مکروہ مراد دیا ہے۔ اب آتے ہیں جو جدید مورد ہے، وَآكِلِ الْجِيفِ مَعَ الْخُلُوِّ اے خلوِ موضع الملاقات للماء عن النجاست، مردار خور جانور کا جوٹھا بھی مکروہ ہے۔ آکے لے کیوں پڑا ہے؟ جلال جو سابقہ عبارت میں تھا اس پر عطف ہو رہا ہے، وہ بھی مجرور تھا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے۔ مردار خور جانور کا جوٹھا مکروہ ہوتا ہے، مع الخلو، جب اس کے جو ملاقات ہے پانی کے ساتھ وہ جگہ نجاست سے خالی ہو۔ اے خلو موضع الملاقات للماء عن النجاست، جب اس کا وہ حصہ جو پانی سے ملنے والا ہے وہ نجاست سے خالی ہو۔ مثلا منہ کے ذریعے وہ پیتا ہے پانی تو اسی منہ کے ذریعے وہ مردار بھی کھاتا ہے، لیکن جس وقت وہ پانی میں منہ ڈال رہا ہو اس کے ظاہر میں، اس کے منہ میں کوئی نجاست زہری موجود نہ ہو۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی بتانے والی ہے کہ یہ جو حیوانات ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو نجاست وغیرہ لگتی ہے تو اس کو جو ہے نا جی دھونے کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی، یہ اگر خود بخود خشک ہو کر گر جائے اور عین نجاست اس کے اوپر ختم ہو جائے تو وہ خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ نجاسات میں بھی آ جائے گا۔ تو جب اس کا منہ پانی کو ملاقات کرے اور اس پر زہری نجاست نہ ہو تو پھر اس کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں موسیٰ بن عقیل کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فی شاۃ شاربت بولا ثم ذبحت، ایک بکری ہے جو کیا کرتی ہے، یہ ظاہراً سابقہ مسئلے سے متعلق ہوگی روایت کہ ایک بکری جو ہے نا جی وہ کیا ہے پیشاب پیتی ہے، پھر اسے کیا کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یغسل ما فی جوفہ ثم لا بأس بہ، اور اس کے جو کچھ جوف میں جمع ہو گیا تھا اس کو دھو دے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ وکذالک اذا تلفت العذرۃ ما لم تکن جلالۃ، اسی طرح اگر وہ کیا کرتی ہے مثلا فضلہ انسانی کو کھاتی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا جب تک وہ جلالہ نہ ہو جائے۔ والجلالہ تو ہی التی یکون ذالک غذاؤھا، لیکن جلالہ کون سی ہوگی؟ جو کہ جس کی غذا ہی عذرہ بن جائے، جب اس کا گوشت پوشت اس سے بن جائے تو پھر وہ کیا ہو جائے گی، جلالہ ہو جائے گی۔ اور یہ جو انہوں نے تعریف کی تھی جلالہ کی اس کے ساتھ یہ متعلق تھا۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو آکل الجیف ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ شیخ طوسی اور علامہ حلی آکل الجیف کے جوٹھے کو نجس سمجھتے ہیں، جبکہ آغا صاحب جواہر فرماتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی، مشہور اس کو مکروہ جانتے ہیں اور اس کے لیے بھی کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے، اس کو جلالہ کی طرح یا اس کی طرح جو ہے نا جی بحث کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں وَسُؤْرُ الْحَائِضِ الْمُتَّهَمَةِ بِعَدَمِ تَنَزُّهِ عَنِ النَّجَاسَةِ، سورو کیوں پڑا ہے؟
یہ سور الجلال پہ عطف ہے. یکرہ سور الحائض، یہاں ہوگا کہ حیض والی عورت جو متہم ہے کہ وہ نجاست طہارت کا خیال نہیں رکھتی اور نجاست سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی، تو اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہوتا ہے. اس کے لیے دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ ابن یقطین کی موثقہ ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے. پھر رجل یتوضأ بفضل الحائض، حیض والی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وہ وضو کرنا چاہتا ہے. فرمایا اذا كانت مامونۃ فلا بأس، اگر وہ کیا ہو نجاست طہارت کا خیال رکھنے والی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. حائض متہمہ جو بے مبالات ہوتی ہے، نجاست طہارت کا خیال نہیں رکھتی، اس کے جھوٹے کو مکروہ قرار دیا گیا. وَأَلْحَقَ بِهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ كُلَّ مُتَّهَمٍ بِهَا وَهُوَ حَسَنٌ، اور مصنف یعنی شہید اول نے اپنی کتاب البیان میں اس کے ساتھ ملحق کیا ہے ہر وہ بندہ کہ جو نجاست طہارت کے حوالے سے متہم ہو، یعنی نجاست سے بے مبالات اور بے پرواہ ہو اور اس کا خیال نہ رکھتا ہو، اس کو پاک نہ کرتا ہو، تو اس کا بھی جو جھوٹا ہوگا وہ مکروہ ہوگا. وہ حسن، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ اچھا جو ہے نا جی ان کا الحاق ہے، چونکہ جو بندہ نجاست طہارت کا خیال نہیں رکھتا تو پھر اس کے بارے میں اس کا جو جھوٹا ہے اس کو مکروہ قرار دیا جاتا ہے. مزید موارد وَسُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، بلکہ اس کو پڑھنا چاہیے وَسُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، وہ یکرہ سُؤْرُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فرات ہو جائے گا. فرماتے ہیں خچر اور گدھے کا جو جھوٹا ہوتا ہے یہ بھی مکروہ ہوتا ہے. وَهُمَا دَاخِلَانِ فِي تَبْعِيَّتِهِ لِلْحَيْوَانِ فِي الْكَرَاهِيَّةِ، ان کو علیحدہ طور پر کیوں ذکر کیا ہے؟ حالانکہ شہید اول نے مصنف نے اس سے پہلے ایک قانون بتا دیا تھا کہ جس حیوان کا گوشت مکروہ ہوتا ہے ان کا جو جھوٹا ہے وہ بھی مکروہ ہوتا ہے. تو یہاں علیحدہ طور پر جو بیان کیا ہے وہ تاکید کراہت کی وجہ سے ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں تو داخل تھے کہ ان کا جھوٹا تابع ہوتا ہے حیوان کے کراہیت میں، حیوان کا گوشت ان کا مکروہ ہے تو پھر اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہوگا. ان کا جھوٹا کراہیت میں اس حیوان کے گوشت کے حکم کے تابع ہوتا ہے. وَإِنَّمَا خَصَّهُمَّا لِتَأَكُّدِ الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا، ان کو خاص طور پر کیوں بیان کیا ہے؟ چونکہ جناب علی ان کے بارے میں جو کراہت ہے وہ تاکید کی گئی ہے، تو اس وجہ سے ان کو خصوصی طور پر شہید اول نے ذکر کر دیا ہے. بلکہ ان کے لیے مزمرہ سماع جو روایت ہے ان کی، اس کے مفہوم سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے. اس میں ہے کہ جو چوپائے وغیرہ پانی پیتے ہیں تو ان کا بچا ہوا پانی پیا جا سکتا ہے یا وضو کیا جا سکتا ہے. فرمایا اما الابل والبقر والغنم فلا باس، کہ اونٹ اور گائے اور بکری کا جو ہوتا ہے اس کے جھوٹے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کا مفہوم کیا نکلے گا کہ اس کے علاوہ جو دوسرے حیوانات ہیں ان کا جھوٹا مکروہ ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ اور بھی موارد موجود ہیں. وَسُؤْرُ الْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ، چوہے اور سانپ کا جھوٹا بھی مکروہ ہوتا ہے. تو یہ جو حکم لگایا گیا ہے کہ چوہے کا جھوٹا مکروہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ صورت ہے جب وہ چوہا جو ہے نا جی اس سے پانی پی لیتا ہے لیکن اس کے اندر مرتا نہیں ہے. وہ کنویں کی طرح نہیں ہوتا کہ اگر اس کے اندر مر جائے گا تو پھر تو نجس ہو جائے گا، اس کا مردار ہے تو پھر تو اس پانی کو نجس کر دے گا. بس اس میں کہ جب وہ زندہ ہو اور اس سے تھوڑا سا پانی پی لے. تو اس کے بارے میں بھی قول ہے شیخ توسی کی تہذیب اور شیخ مفید کی مقنعہ میں ان کے چوہے کے جھوٹے کو نجس قرار دیا گیا ہے. مشہور اس کو مکروہ سمجھتے ہیں. دراصل سعید اعرج کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر چوہا گر جاتا ہے گھی وغیرہ میں اور زندہ اس سے نکل آتا ہے تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری روایت جو علی بن جعفر کی امام کاظم علیہ السلام سے ہے
اس میں ہے کہ چوہا جو ہے وہ پانی میں چلا جاتا ہے اور پانی سے وہ کپڑوں کے اوپر چلتا ہے، تو آیا ان کو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو فرمایا جو اس کا اثر ہو تو اس کو دھو دیجئے، اور جو نظر نہ آئے تو اس پر پانی چھڑک دیجئے۔ تو چوہا جو ہے اس روایت میں جو حکم ہے اس دونوں کو جمع کریں گے تو اس طرح نکلے گا کہ اس کا جو جوٹھا ہوتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، وَإِلَّا زندہ چوہا جو ہے نجس نہیں ہوتا، نجاسات میں پیشاب پخانہ منی مردار کی طرح اس کو شمار نہیں کیا گیا۔ حیہ کے بارے میں کیا ہے؟ حیہ میں نے سانپ کا جوٹھا بھی مکروہ ہے۔ اس کے بارے میں ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے کہ ایک سانپ جو ہے کسی برتن میں، پانی والے برتن میں داخل ہو جاتا ہے اور اس سے زندہ نکل جاتا ہے، فرمایا اذا وجد ماء غیرہ فلیحرقہ، اگر اس کے علاوہ پانی موجود ہو تو اس کو گرا دینا چاہیے، اس سے بھی وہی کراہت سمجھی جاتی ہے۔ وَكُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور ہر وہ حیوان کے جس کا گوشت کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے، حرام گوشت جانور تمام جو ہیں ان کا جوٹھا مکروہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ علماء جو ہے مشہور اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء اس کے جو ہے نجاست کے کہنے شیخ توسی کی طرف۔ الا الحرہ، مگر بلی کا جوٹھا وہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ بلی جو زندہ بلی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نجس نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے نجس ہونا، ایک ہوتا ہے حرام ہونا۔ حرام گوشت ہے اس کو کھایا پیا نہیں جا سکتا، لیکن بلی زندہ بلی جو ہے وہ نجس نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس کا جو جوٹھا ہوگا وہ بھی نجس شمار نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں صحیح ہے، زرارہ ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، امام علی علیہ السلام کی کتاب میں ہے کہ ان الحر سبع، یہ جو بلی ہوتی ہے یہ درندہ ہوتا ہے، لا باس بسورہ، اس کے جوٹے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وانی لاستحی من اللہ ان اضع طعاما لان الحر اکل منہ، میں خدا سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ وہ کھانا چھوڑ دوں کہ جس سے جو ہے بلی نے کیا ہے جوٹھا اس کو کیا ہو یا کھا لیا ہو۔ تو بہرحال یہ بلی کا جو جوٹھا ہوتا ہے اس کو مکروہ بھی قرار نہیں دیا گیا۔ وَوَلَدِ الزَّنَا، یہ جو حرام زادہ ہوتا ہے اس کا جوٹھا بھی مکروہ ہوتا ہے۔ قبل بلوغ ہی، بلوغ سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے وہ اسلام میں جو ہے مسلمان کے تابع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے کہا گیا کہ اس کا جو جوٹھا ہوگا وہ مکروہ ہوگا، بالکل حرام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے برسلہ وشاء سے بھی روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ انہو کارہا سؤر ولد زنا وسؤر الیہودی والنصرانی والمشرک وکل من خالف الاسلام، کہ امام علیہ السلام نے حرام زادے یہودی نصرانی اور مشرک اور ہر مخالف اسلام کے جھوٹے کو کیا قرار دیا ہے؟ مکروہ قرار دیا ہے۔ تو اس میں ہے کہ شیخ صدوق اور سید مرتضی اور ابن ادریس اس کے جھوٹے کو نجس سمجھتے ہیں، اور اس کو حرام زادے کو نجس العین اور کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے قول اس پر مزید تحقیق ہونی چاہیے، چونکہ حرام زادے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں جو روایات کا اختلاف ہے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ علماء نے حل کیا ہے، کسی اور مورد میں اس پر تحقیق کی جائے گی۔ آخری مسئلہ ہے کہ بلوغ سے پہلے اس کے جو جھوٹے کا حکم ہے وہ مکروہ ہے، اور بعدہ ما اظہار ہی للاسلام ہے، یا پھر اس کے بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اسلام کا کیا کرتا ہے اظہار کرتا ہے تو پھر بھی اس کے جو جھوٹا ہوگا اس کو مکروہ قرار دیا جائے گا، چونکہ وہ والد الزنا ہے، اور والد الزنا کے بارے میں اس کے جھوٹے کے بارے میں کراہت کی دلیل موجود ہے مرسلہ وشاء، لیکن چونکہ وہ اظہار اسلام کر چکا ہے اس وجہ سے اس کو نجس اور کافر قرار نہیں دے سکتے۔